علی تیری تنہائیاں
فقط یا حسین لکھ دینا، یا سوگوار شگے مشرقین لکھ دینا، اگر تمام وصیت میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا، یا سوگوار شگے مشرقین لکھ دینا۔ بر محمد باولی محمد صلوات۔ بہت جلدی تاخیر کی طرف سے چند شعر آپ نے سماعت کے ہمارے گھر میں میرے بات کی گزارے داخل سماعت ہوں گے۔ سوز فائق شعلہ بیانی نہ رہی، سوز فائق نہ رہا، شعلہ بیانی نہ رہی، ایک چراغ کون پائے سلامی کے جناور بنے، کون پائے سلامی کے جناور بنے، سزائیں نہ رہی اشک فشانی نہ رہی۔ شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ آفتابی وہ سوخ عکسِ عظیم محسن، آفتابی وہ سوخ عکسِ عظیم محسن، مرثیہ رہ گیا وہ مرثیہ پانی نہ رہی، مرثیہ رہ گیا وہ مرثیہ پانی نہ رہی، اور مجلس مجلس وہ کی تو ڈھونڈے گا، انہیں پیش عذاب، مسند سوز پہ لفظوں کی روانی نہ رہی، مسند سوز پہ لفظوں کی روانی نہ رہی، اور مجلس شہر کے مؤذن کو بلایا
آخری شعر کہ رکھ دیا بس تبھی تربت میں بنائے مجلس، رکھ دیا بس تبھی تربت میں بنائے مجلس، مر کے سمجھے نہ کوئی میسی افانی نہ رہی، مر کے سمجھے نہ کوئی میسی افانی نہ رہی، سوز فائق نہ رہا شعلہ بیانی نہ رہی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت وقت میں نومے کے بولنے میں چار پیش کروں گا، اس سے پہلے محسن نقوی شہید کی یاد میں مسجد علی ہے تم صلی حسین، مسجد علی ہے تم صلی جاگیر کبریا تقسیم تقسیم عرش میرا مبالغہ کئی 100 مجلسوں میں پائے کے ساتھ میں نے پیغام دے دیا، کوئی میں کیا بتا سکتا ہوں، بہت ہی زندہ شخصیت تھے، اکثر میں ان سے کلام لیا کرتا تھا، کتابیں انہوں نے دیا کرتے تھے، بہت ہی پرخلوص شخصیت تھے، محنت جنرل خان
ہر علاقے کو یزیدستان لکھتا ہوں جو پیغمبر نے فرمایا ہم دیوانے سن لیں زمانے والے ہم دیوانے سن لیں مجلس میں لگانے والے بخش کر ان کی خطاؤں کو عطا کی جنت ایسے ہوتے ہیں جہنم سے بچا جوابات بتا
فرش بچھائے ہم دیوار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام خير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا صلوات على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے یہ بات قلب انسانی پر ازل سے تحریر کرتی ہے کہ جو ہمارے مخصوص اور منصوص بندوں کی محبت اور ذکر کا شائب رہے گا وہی فائد رہے گا. یہ بات لوح قلب پر لوح ازل پر ازل سے لکھ دی گئی کہ میں آسمانوں کا ذاکر رہوں گا اور کچھ زمینوں پر ذاکر رہے گی. میں آسمانوں پر جن کا ذکر کروں گا، زمین پر کچھ ہوں گے کہ جو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے ذکر کریں گے. یقیناً ایک ذاکر حسین کے سارے صاحب کی مجلس ہے اور آپ بہت دیر سے فرش ادا پر بیٹھے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ دیر سے آپ نہیں بیٹھے ہیں. جیسا کہ سہیل شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ میں بعد نماز جمعہ فرش ادا پر ہی ہوں. مسلسل یہ میری تیسری مجلس ہے، اس لیے چاہتا ہوں جیسے ایک ذاکر کی مجلس سنی جاتی ہے ویسے ہی آپ کو سننا چاہیے. جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں مسلسل، اور وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، کوئی بدل نہیں سکتا. اور یہ بات بھی اللہ نے لوح قلب انسانی پر لکھ دی ہے اور ازل سے لکھ دی ہے. اور اللہ آج بھی ہر ایک انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں ضمانت دے رہا ہوں کہ تم علی کی محبت میں مر جاؤ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا. جو
محبت میں اپنی زندگی گزار کر جان جانے آخری کے سبب کر دے گا. اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ہم اسے مرنے نہیں دیں گے, ہم اسے مرنے نہیں دیں گے. آپ خاموش بیٹھے ہیں لیکن میں آپ سے بلوا کے رہوں گا, میں آپ سے داد لے کر ہی رہوں گا, اس لیے کہ اس وقت آپ مجھے سننے نہیں آئے ہیں, فائد حسین رضوی کو سننے آئے ہوئے ہیں, انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہوئے ہیں. میں نے جملہ کہا اور آپ نے آسانی سے سنا کہ کہہ دیا اللہ نے کہ تم علی کی محبت میں جان دے دو, ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے, ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے. علی بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے تھے, صبح کا وقت ہے اور فاجر نماز فجر. علی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کیفا اصبحت یا علی, یعنی آپ نے کیسے کس عالم میں صبح کی ہے, کس عالم میں آپ نے صبح کی ہے. ایک بار علی نے کہا اصبحت وانا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن وانا احیی وامیت وانا حی لا یموت. میں نے اس عالم میں صبح کی ہے کہ میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں ہی زندگی دیتا ہوں, میں ہی موت دیتا ہوں, اور میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. جیسے چاہیں آپ تقریر سنیں لیکن جب بولنے کے آدمی مجھ سے بات کریں. علی نے کہا میں نے اس عالم میں صبح کی ہے کہ میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں ہی زندہ کرتا ہوں, میں ہی موت دیتا ہوں, اور میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی, میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب سائل علی سے کیے ہوئے سوال کا جواب سن رہا تھا اور علی اس کے چہرے کے مد و جزر کو دیکھ رہے تھے, علی اس کے چہرے کی زردی کو دیکھ رہے تھے. وہ علی دیکھ رہے تھے کہ یہ علی کو دیکھ کر عجیب اس محلان میں ہے, عجیب سجوپن میں ہے, تشویش کا شکار ہے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہی اول, میں ہی آخر, میں ہی ظاہر, میں ہی باطن, میں ہی زندہ کرتا ہوں, میں ہی موت دیتا ہوں, اور میں ہی وہ جسے موت نہیں آئے گی. وہ اس لیے پریشان ہوا کہ اسی علی سے منبر پر اس شخص نے سنا تھا کہ اللہ ہی اول ہے, اللہ ہی آخر ہے, اللہ ہی ظاہر ہے, اللہ ہی باطن. وہ پریشان ہو گیا کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور علی اس امام کا نام ہے جو سن کے نہیں بتاتا کہ دل میں کیا ہے. سلامت ہے جیسے آپ سن رہے ہیں, ایک شاگرد کی وجہ سننے کا. علی اس امام کا نام ہے جو سن کے نہیں بتاتا کہ سائی کے دل میں کیا ہے. علی نے اس کی شکل کے بدل جگہ سے پہچانا کہ اس کا عقیدہ دعوت ہو رہا ہے, اس کے عقیدے میں سوال پیدا ہو رہا ہے, سوال پیدا ہو رہا ہے. علی نے کہا کیا سمجھ رہا ہے, جو پریشان ہو رہا ہے, یہ جو میں نے کہا کہ میں اول ہوں تو سب سے پہلے رسول پر میں ہی ایمان لایا. اللہ اکبر, کیسے سن رہے ہیں آپ. علی دل کی نیتوں کو دیکھ کر تشریح کر رہا ہے. علی عقیدوں کے ایمان کے مدارج کو دیکھ کر تشریح کر رہا ہے. کہا کہ کیا سمجھ رہا ہے, کیوں پریشان ہو رہا ہے. یہ جو میں نے کہا کہ میں اول ہوں تو سب اس کی تشریح یہ ہے کہ میں ہی سب سے پہلے رسول پر ایمان لایا, اور یہ جو میں نے کہا کہ میں آخر ہوں تو سب سے آخر تک رسول کے ساتھ میں ہی تو رہا. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں ظاہر ہوں تو جب رسول پر ظاہر تھا سب کا سب مجھ پر ظاہر. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں باطن ہوں تو قرآن کے ہر باطن کا علم میرے پاس ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں تو سب میں سنتوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ جو میں نے کہا کہ میں مارتا ہوں تو میں ہی بدعتوں کو مارتا ہوں. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی, تو کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں کہا جو ہماری راہ میں مر جائے وہ یہ بولتا نہ سمجھ. اور جو ہے اس لیے میں نے جملہ کہا کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جو علی کی محبت میں مر جائے ہم اسے مرنے نہیں دیں گے, ہم اسے مرنے نہیں دیں گے. یہ آج کی مجلس فائد حسین رضوی کی موت کی نہیں, حیات کی گواہ ہے. سنا آپ نے کیسے آسانی سے فرمایا تم نے. یہ آج جیتا جاگتا مجمع فائد حسین رضوی کی میت کی مجلس میں نہیں آیا, فائد حسین رضوی کی حیات کی مجلس میں آیا ہے, ان کی زندگی کی مجلس میں آیا ہوا ہے. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مومن کی روح موجود ہوتی ہے, مومن کی روح موجود ہوتی ہے, اور وہ یقیناً یہاں پر موجود ہے. اس لیے کہ علی کی محبت میں جان دے دی, حسین کے ذکر میں جان دے دی. پوری زندگی کا سرنامہ فائد حسین رضوی کی پوری زندگی کا سرنامہ ذکر حسین. ذکر حسین جو ذاکر بیٹھے ہیں وہ تو سرشار ہو جائے, وہ تو سرشار ہو جائے. ان مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جانے والے
चले गए, अपनी हयात गुजार कर चले गए, अब जो रह गए हैं वो तय करे कि उन्हें जिंदगी कैसे गुजारना है। तो रह गए वो तय करे कि उन्हें हयात कैसे गुजारना है। क्या ऐसे ही कैसे चले गए? जो लोग चले गए अपने नक्शे कदम छोड़कर चले गए, और आज जिक्र हुसैन से उनका जिक्र मुत्तसिल हो गया, जिक्र हुसैन से उनका जिक्र मुत्तसिल हो गया। मैंने इसीलिए कहा कि अल्लाह ने तय कर दिया जो अली की मोहब्बत में मर जाएगा हम उसे मरने नहीं देंगे, हम उसे मरने नहीं देंगे, इसलिए कि अल्लाह ने अली के नाम से ही तो हयात उठाई। हयात का पौधा नाम अली से परवान चढ़ाया है। हयात का दूसरा नाम अली है और अली का एक और नाम हयात है। अली का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम अली। अली आए ही थे जिंदगी बांटने, अली आए ही थे जिंदगी बांटने। मैं क्या कहूं, मैंने पहले ही कह दिया कि ये किसी के मौत की मजलिस नहीं है, तो जिक्र मौत नहीं होगा, जिक्र हयात ही होगा। इसलिए जो मौत का जिक्र सुनने आए हैं वो अब हयात की तरफ पलट आए, आपके हवाले हो वो हयात की तरफ पलट आए। नहीं आप चुप है तो जरा एक जुमले की वजाहत कर दो। देखिए ये जो मौत क्या है, मौत क्या है? मौत यकीनन आजाद जवारे का शल हो जाना। कोई इंसान यानी कोई हरकत नहीं कर रहा, उसमें कोई सकत बाकी नहीं रह गई, तो इंसान ने कहा भाई ये चला गया, इस दुनिया से चला गया, अब इसे कब्र के हवाले कर दिया जाए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं और उलमा से पूछना चाहता हूं, उलमा तशरीफ फरमाए, आगा तालिब मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, मेरी बात पर साथ फरमाइए कि भाई अल्लाह ने इंसान को बड़ी मोहब्बत से बनाया है और मोहब्बत से बनाकर फख्र भी किया है। तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो ज़ात वो अल्लाह कि जिसने बड़ी अहसन मखलूक कर दी है। और फिर कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया है, जो बेहतरीन तक़वीम हो सकती है हमने इंसान को उस तक़वीम पर पैदा किया है। बड़े नाजों से इंसान को बनाया है, बड़ी चाह से इंसान को बनाया है, बड़े मकसद के तहत इंसान को बनाया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बड़े लंबे हजरात से, गौर व फिक्र करने के आदि हजरात से मैं पूछना चाहता हूँ, तहकीम के हामिल अफराद से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान को अल्लाह इतनी मोहब्बत से बनाए, इतनी चाह से बनाए, इतनी उल्फत से बनाए, ऐसा तकवीर पर बनाए, क्या अल्लाह ये चाहेगा कि वो इंसान इस दुनिया में आकर 60, 70, 80 बरस जिंदा रह के चला जाए? क्या ये वो चाहेगा कि उसकी हयात कुल 70 या 80 बरस रहे? नहीं, मेरा दावा यह है कि अल्लाह चाहता है कि हम तो चाहते ये है कि तुम्हारी हयात इतनी तवील हो जाए, कयामत आ जाए, तुम न मरो। अल्लाह कह रहा है हम तो चाहते ये हैं कि दुनिया खत्म हो जाए लेकिन तुम खत्म ना हो, कयामत के बाद तक तुम्हारी हयात चलती चली जाए, जिंदगी और तुम्हारे नाम का दूसरा जिक्र बन जाए, जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन तुम्हारी हयात खत्म ना हो। तो अब यकीनन ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह कहता है, अल्लाह चाहता है कि कोई मर के भी ना मरे, और दूसरी तरफ हम किसी को कब्र के हवाले करके आ जाते हैं, हम किसी को कब्र के हवाले करके आ जाते हैं, कोई हमारी इस बस में दुनिया से उठकर बस में आखिरत की तरफ चला जाता है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? ये कैसी तदाद की बातें हैं कि एक तरफ अल्लाह चाहता है कि मर के ना मरो और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मर गया। तो यकीनन अल्लाह का कहा हुआ दुरुस्त है, बंदे का समझा हुआ दुरुस्त नहीं है। तो आप अल्लाह ही से पूछना ना पलट के कि परवरदिगार एक तरफ तो मौत भी है और दूसरी तरफ तू चाहता है कि मर के भी न मरे, हम मौत के दायरे में न जाए। तो परवरदिगार जब तू कह रहा है तो तरीका भी तू ही बता दे, ऐसा तरीका कौन सा तरीका इख्तियार करें कि हम मर के भी न मरे। आवाज आई कि आओ आओ हमारी तरफ, हम तुम्हें पलटाएंगे रसूल की तरफ। हमने जिक्र दे दी है, जिक्र की तशरीह हमारा रसूल करेगा। जाओ मुस्तफा से पूछो कि मर के भी न मरे वो कौन सा तरीका है जिससे मौत भी आ जाए और इंसान जिंदा रह जाए। तो पैगंबर ने कहीं छुप के नहीं कहा था, किसी खलवत कदे में नहीं कहा था, किसी हुजरे में नहीं कहा था, किसी यारे गार से नहीं कहा था, बल्कि भरी मस्जिद नबवी में कहा था आओ हम तुम्हें बताएं कि जिंदा रहने का तरीका क्या है। हम बता रहे हैं कि आलम मोहम्मद की मोहब्बत में जिंदगी गुजार दो, जान दे दो। हम तुम्हारी जिंदगी की जमानत दे रहे हैं, तुम्हारे मोहम्मद की मोहब्बत की जमानत दो। हम तुम्हारी जिंदगी की जमानत दे रहे हैं, तो जिस जिंदगी की अल्लाह जमानत दे दे उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा फार्मूला और सबसे बड़ा तरीका बाकी रहने का क्या है?
یہی موضوع ہے تقریر کا، جیسے چاہیں آپ سنیں. باقی رہنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بڑا طریقہ باقی رہنے کا، میں چاہوں تو انسانوں کی مثالیں پیش کر دوں، لیکن یہاں پر میں ایک جانور کی مثال آپ کے حوالے کرتا ہوں. میرا رات کا 8واں امام امام علی رضا علیہ السلام، میں نے کہا پوری تقریر مرحوم مقبول ذاکر حسین علمدار سوچوانی، اور آپ نے سب سے پہلے ایک لفظ پڑھا ہے مرجع سوچوانی، اس شخصیت کے اشارے ثواب کی مجلس. میرے ہر جملے کے پس پش میں فائد حسین رضوی ہے. آپ میں بتاؤں میرا 8واں امام اور اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایک جانور بھی بڑا پیغام دے دیتا ہے. ایک غلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور سامنے سے دیکھا کہ ہرنوں کا قول ہے تو چلا جاؤ، تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. غلام نے امام سے کہا مولا مجھے فلاں ہرن بہت پسند آ رہا ہے، آپ صاحب اختیار ہیں، مفترض الطاعت ہیں، اگر آپ فلاں ہرن کو اشارہ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا اور وہ ہرن آپ مجھے بخش دیں، میں چاہتا ہوں اسے پال لوں. ایک بار مولا نے، اس غلام نے تو اشارہ کیا تھا کہ وہ والا ہرن مجھے چاہیے، مولا نے اسے نام لے کر پکارا. تھک گئے مجھے پتا ہے اتنا سے آپ سننے کے عادی نہیں. یہ تو اہل پنجاب کا شرف ہے کہ وہ پورے دن مجلس سنتے ہیں 8-10 گھنٹے اور بڑے تر و تازہ بیٹھ کر سنتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم 1-1.5 گھنٹے بھی تھک جاتے ہیں. تو آپ تھکے تو نہیں؟ اجازت ہے کہ ذکر اہل بیت کیا جائے تو میرا ساتھ دیتے رہیے. امام نے اس کا نام لے کر پکارا، اے فلاں ادھر آ جاؤ. اس نے جیسے امام کی طرف دیکھا چوکڑیاں بھرتا ہوا امام کے پاس آیا. ایک بار اپنے سر کو امام کے قدم پر رکھا اور اپنے سر کو امام کی نالین سے مس کر رہا تھا. امام نے اپنی آسین اٹھائی اور اس ہرن کے سر پر پھیرنا شروع کر دی. وہ ہرن بڑا سرشار ہو رہا تھا، بڑے کیف و مستی کے عالم میں تھا. ایک بار امام نے کہا اے ہرن میں چاہتا ہوں تو میرے اس غلام کی تربیت میں آنا، میرا یہ غلام تجھے پالنا چاہتا ہوں. اب تک وہ ہرن جو بڑا سرشار تھا، جو بڑا خوش تھا، جو بڑا کیف و مستی کے عالم میں تھا، ایک بار سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، اس محلال کے عالم میں آ گیا، مزمحل ہو گیا. امام نے ایک بار اس سے پوچھا کیا اللہ نے تم پر ہماری اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا؟ یہ آپ سلامت رہے. کیا اللہ نے تم پر ہماری اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا؟ ایک بار ہرن امام کے علم سے گویا ہوا اور اس نے اب ایک پیغام دے دیا، اس نے اب ایک اصول دے دیا، اس نے اب ایک قانون دے دیا جینے کا. اس نے کہا مولا ہم پر آپ کی اطاعت واجب ہے اور عدل سے واجب ہے، لیکن مولا جس وقت آپ نے مجھے بلایا، جس وقت آپ نے مجھے بلایا، مجھے پکارا، میں سرشار ہو گیا، میں مست ہو گیا، میں کیف کے عالم میں آ گیا، میں خوشی کے عالم میں آ گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے بلائیں گے، کسی قصاب کو حکم دیں گے کہ مجھے ذبح کیا جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے گا، میرے گوشت کو کاٹا جائے گا اور گوشت کو پکایا جائے گا اور میں آپ کی خوراک کا حصہ بن جاؤں گا. جاگ جائیں بھائی، آپ سب جاگ جائیں، میں آپ کی خوراک کا حصہ بن جاؤں گا. اور روایت تو یہاں ختم ہو گئی اور ہرن نے جاتے جاتے پیغام دے دیا. وہ یہ بتا گیا کہ میں ان کی خوراک کا حصہ بن جاتا تو جب تک یہ زندہ رہتے میں زندہ رہتا. پیغام دیا اس نے کہ اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو باقی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، باقی رہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، باقی رہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی خدمت میں فنا ہو جاؤ، ان کی خدمت میں فنا ہو جاؤ. تو کتنی کامیاب حیات گزار کے گئے فائد حسین رضوی. انہوں نے اپنی زندگی کی ایک راہ متعین کر لی، راہ متعین کی کہ ان سے متصل رہوں گا تو جب تک یہ رہیں گے ان کا ذکر رہے گا، جب تک ذکر رہے گا ذاکر رہے گا، جب تک ذکر رہے گا ذاکر رہے گا. تو کتنی بہترین اور عظیم راہ متعین کی ہے. تو اب میں نے یہی کہا کہ اسی لیے میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے کہ خیر الناس بعدنا من ذاکر بامرنا، ہمارے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے. دیکھیے معصوم کی احادیث کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں اور بڑے سے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں. معصوم نے کیا کہا؟ خیر الناس بعدنا، ہمارے بعد سب سے انسانوں میں سب سے خیر کون ہے؟ ہمارے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اب امام آنے جا رہے ہیں تو امام کی بات پر تو یقین کرنا سب پر واجب ہے اور اس یقین پر غور و فکر کرنا بھی سب پر واجب ہے اور اس یقین کو دل کی گہرائیوں میں بسانا بھی سب پر واجب ہے.
یقین کو جذب کرنا بھی واجب ہے اور اس یقین پر عمل پیرا ہونا بھی سب پر واجب ہے. اب امام کہہ رہے جو بعد خدا سب سے افضل ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے بعد سب سے افضل وہ ہے جو ہمارے امر کا ذکر کرتا چلا جائے, ہمارے امر کا تذکرہ کرتا چلا جائے, جو ہمارے امر کا تذکرہ کرتا چلا جائے. من ذاکر بامرنا, جو ہمارے امر کا تذکرہ کرتا چلا جائے. تو اب لفظ کیا استعمال کیا؟ لفظ استعمال کیا ذکر. بس گفتگو شروع ہو گئی ہے, جیسے چاہے آپ سنیں, لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اس سے بات کرتے جائیں تاکہ میری تھکت کچھ کم ہوتی چلی جائے. جب سامعین بات کرتے ہیں تو ذاکر کی تھکت میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اب ذکر کی مجلس شروع ہو گئی کہ لفظ استعمال کیا ذکر. یہ نہیں کہا کہ مفسر, جو سمجھ گیا تو میرا سلام. یہ نہیں کہا مترجم, یہ نہیں کہا معذرت کے ساتھ کہ عالم, یہ نہیں کہا کہ خطیب, کیا کہا ذاکر. ہمارے بعد جو ہمارے امر کا ذاکر بن جائے وہ تم سب سے افضل ہے. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ اللہ بھائی, ذاکرین کو میرا ساتھ دینا بھائی. ہمارے بعد جو انسانوں میں سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ وہ ذاکر. یہ اس سے پہلے لفظ تھا جو ممبر پہ آ کے بیٹھ رہا ہے, قال رسول اللہ کہہ رہا ہے, اسے خطیب کہا جاتا تھا, قول بیان کرنے والا کہا جاتا تھا. لیکن سب سے پہلے ذکر حسین کی خطابت کو جس نے ذکر کا نام دیا ہے وہ میرا چھٹا امام ہے. امام نے شاعر کے منصب کو بڑھا دیا, شاعر کے منصب کو بڑھا کر کہا کہ یہ جو شاعر آیا ہے اب یہ شاعر نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں منبر پر ذکر حسین کر تو تو ذاکر ہو گیا, تو ذاکر ہو گیا. تو ذاکر کا رتبہ امام نے بڑھایا, ذاکر کا رتبہ امام نے بڑھایا اور کہہ دیا کہ ذکر ہو تو ہمارا ہو. واہ اکبر, بڑی آسانی بھائی, ذکر ہو تو ہمارا ہو. اسی منزل پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نکلتے ہیں, اب جب بات آئی ہے کہ ذکر ہو تو ہمارا ہو تو دلیل دے رہا ہوں. ذکر کیا جائے تو ذکر ہوتا کس کا, ذکر ہوتا کس کا. میں صرف ایک دلیل آپ کو دے رہا ہوں. یہ جو آپ کو گلی کچوں میں کچھ لوگ اپنے لباس کو اونچا کیے ہوئے, سامان سفر کاندھے پہ ڈالے ہوئے, ٹھیک ہے, اور وہ جا رہے ہیں, بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, تبلیغی اجتماع میں جا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی اجتماع میں لوگ جمع ہو گئے. اب نہ معلوم وہاں کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے. لفظ استعمال ہوا تبلیغ, لفظ استعمال ہوا تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. تو اب یہ قرآن سے پوچھ لینا کہ سب سے پہلے لفظ تبلیغ قرآن میں کس آیت میں موجود ہے, اور جہاں لفظ تبلیغ قرآن میں آ جائے تو اس آیت کی تفسیر میں جو ذکر ہوگا اسی ذکر کی تبلیغ کہلائے گی. اور جو ہے قرآن میں جب آیا نا حکم نماز, جب آیا تو بھائی کیسے کہتا ہوں, اتنا ذہین لگا بیٹھا تھا, فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں. جب حکم نماز آیا تو کیا نماز آیا, کیا حکم آیا؟ اقیموا الصلاۃ. حکم زکات آیا تو کیا لگ رکھا؟ آتوا الزکات, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. یہ نہیں آیا اے رسول نماز کی تبلیغ کرو, روزے کی تبلیغ کرو, حج کی تبلیغ کرو, زکات کی تبلیغ کرو, جہاد کی تبلیغ کرو. جب حکم نماز آیا تو لفظ تبلیغ نہ آیا, جب حکم روزہ آیا تو لفظ تبلیغ نہ آیا, جب حکم جہاد آیا توجہ تو حکم تبلیغ نہ آیا, جب حکم زکات آیا تو حکم تبلیغ نہ آیا. یعنی تبلیغ نماز کی نہیں ہوگی, تبلیغ روزے کی نہیں ہوگی, تبلیغ زکات کی نہیں ہوگی, تبلیغ جہاد کی نہیں ہوگی, تو پروردگار پھر تبلیغ کائے کی ہوگی. آواز آئی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول تبلیغ کرو اس چیز کی جو تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا. تو جیسے ہی لفظ تبلیغ آیا تو وہ رسول جس نے نماز کی تبلیغ, روزے کی تبلیغ, حج کی تبلیغ, زکات کی تبلیغ یہ کہہ کے کی کہ نماز قائم کرنا,
روزہ رکھنا، جہاد کرنا، زکات ادا کرنا. اس رسول پر جب حکم تبلیغ آیا تو اس نے کہا سارے احکام کی تو پہلے تشریح کر چکا، اب جب حکم تبلیغ آیا تو ایک بار علی کو کاندھے پر اٹھا کر کہا من کر چبانا کہاں علی کرنا. کہا تبلیغ ہوگی، دوڑ لینا جملہ، تبلیغ ہوگی تو بلاد علی. اس لیے جہاں پر لفظ تبلیغ آ جائے وہاں ذکر علی ہوگا، اور جہاں پر لفظ ذکر آ جائے وہاں ذکر حسین ہوگا. دلیل نہیں نا میں نے، جہاں پر لفظ ذکر آ جائے وہاں آل محمد کا تذکرہ ہوگا. ذکر آل محمد کا ہوا کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی حمد ہوتی ہے. پریشان ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے. اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی حمد ہے. رسول کا ذکر نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ زور سے بول دیجیے نا بھائی، نعت ہے. نعت ہے اللہ کا، اللہ کی حمد ہے، رسول کی نعت ہے، علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے. اللہ اللہ میں کیسے عرض کروں کہ آپ تک یہ جملہ کیسے پہنچے گا؟ جملہ دوہرا دوں، اللہ کی حمد ہے، رسول کی نعت ہے اور علی کا ذکر ہے. اللہ نے سب سے پہلے نہ اپنی حمد کی. اللہ اپنا حامد نہیں ہے. اتنی سینکڑوں تقریریں سنے بیٹھے ہیں آپ، اس کی تشریح تو کرنے کا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. اللہ اپنا حامد نہیں ہے، لیکن اللہ سب سے پہلے ذاکر ہے. اللہ ذاکر ضرور، اللہ ذاکر ضرور. اور جو بزم عدل سجی ہے تو اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ذکر، اور وہ ذکر کہ جو ذکر بقا کی طرف جاتا ہے. اور اسی اللہ نے ابھی آپ نے شجاع سے جب 4 مصرے سنے تو وہیں سے میں نے تقریر بنائی. جب پہلا مصرع انہوں نے پڑھا جس میں لا اور اللہ کا تذکرہ آ گیا، 4 مصرے شجاع نے پڑھے نا، خدا سلامت رکھے تمام بھائیوں کو، اور میں مسجد کے تمام بھائیوں کو بھی سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے. پہلا مصرع انہوں نے پڑھا لا اور اللہ. وہیں سے میں نے کہا کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ لا اور اللہ، یہ لا اور اللہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن کا مزاج ہے. یعنی جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے. اللہ استثناء کو ظاہر کرتا ہے، استثناء کو ظاہر کرتا ہے، ایکسیپشن کو ظاہر کرتا ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے اور یہ اسلام کا بھی مزاج ہے، یہ دین کا بھی مزاج ہے. جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں الا یہ اللہ. تو اب یہ لا جہاں پر ہے اللہ ضرور ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، سلامت رہے، سلامت رہے، نہیں طریقہ ہے، خوش کر دیا آپ نے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آواز دی سورہ مبارکہ توبہ میں کہ اللہ نے کہہ دیا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اس نے کہا کہ عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ. تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو، جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے، جہاں پر منع کیا ہے وہاں کہیں نہ کہیں ایکسیپشن ضرور رکھنا. یہیں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. جہاں منع کیا ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی راہ ضرور دکھائی. کہہ دیا ہر انسان خسارے میں ہے مگر یہ کہ جو ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں، جو عمل صالح کرے وہ خسارے میں نہیں. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے ممانعت کی نگاہ سے دیکھا، ممانعت کی نگاہ سے دیکھا ہے. اسلام دشمن ہے بت پرستی کا، اسلام دشمن ہے پتھر کو پوجنے کا، دشمن ہے. کسی پتھر کو نہیں پوجا جائے گا. میری طرف توجہ رہے گا، مشکل سے 20 سے 25 منٹ کی گفتگو ہے. کسی پتھر کو نہیں چوما جائے گا. خبردار بت پرستی نہ کرنا، کوئی پتھر کو بوسا نہ دے. لا آ گیا، اللہ آیا، حجر اسود کو بوسا دیا جائے گا. یہ سلامت رہے. اتحاد لینے والا ہوں آپ سے، میں موضوع میں آنے والا ہوں اپنے، اور جو نہ بولا مجھے افسوس ہوگا کہ کیسے نہ بولا. کسی پتھر کا بوسا نہیں ہوگا، کسی خود کو نہیں پوجا جائے گا. لا آ گیا، فوراً اللہ آیا، حجر اسود کو چھوڑنا. صحیح بندہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہیں کا طواف نہیں ہوگا، کسی کے لیے چکر نہ لگانا. لا آ گیا، کہا میرے گھر کے لانا.
کا کرنا ہے تو صرف میرے گھر کا. پہلی بات کیا آ گئی؟ کسی پتھر کا بوسہ نہ لینا, کسی پتھر کو نہ پوجنا. لا آ گیا. اللہ کیا ہے؟ ہاں حضرت اسود کا بوسہ لیا جائے گا, اس لیے ہم نے ایکسیپشن قائم کر دیا, ہم نے استثنا قائم کر دیا. کہیں کا طواف نہیں ہوگا. لا آ گیا. اللہ ہم نے قائم کیا, ہمارے گھر کا طواف ہوگا, ہمارے گھر کا طواف ہوگا. جادوگری بہت عام ہو گئی. اللہ نے کہا انسانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جادو غلط ہے, جادو غلط ہے. اس جادو کے غلط ہونے میں اللہ نے کہا اللہ, اور اس کے بعد جب انسانوں کو بہت نقصان پہنچنے لگا تو اللہ کہہ کے ہاروت و ماروت کو بھیجا اور کہا ہم تمہیں وہ جادو سکھا رہے ہیں جو اس سفلی کو رد کرے. کوئی ہے میری باتوں کا تو محفوظ کرنے والا. پتھر کی پوجا نہیں ہوگی لیکن اگر اسود, کسی جگہ کا طواف نہیں ہوگا لیکن بیت اللہ کا. وہ ہر جادو حرام ہے لیکن وہ جو جادو کو باطل کرنے کے لیے دیا تھا وہ حرام نہیں ہے. ہر جادو کا تو جادو جو ہم نے سکھا دیا. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں اللہ نے کہہ دی. خبردار یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں یہ حرام ہے. خبردار ان خمر کی طرف نہ جانا, نشہ آور چیزوں کی طرف نہ جانا, حرام قرار دے دیا ہم نے. ہاں لیکن کچھ حصہ تم اپنی دوا میں استعمال کر سکتے ہو. اللہ آ گیا, اللہ آ گیا. دوسری مرتبہ کیا کہا؟ خبردار یہ جو نجس پانی ہے یہ جسے شراب کہتے ہو نہ پینا, خبردار نہ پینا. اللہ آ گیا. پرتگال اللہ کیا ہے کہ ہمارے پاس آؤ گے ہم پلائیں گے. جو ہے وہ آپ کو جملہ تیار ہے سب جملہ سمجھنے کے لیے. کوئی پتھر کا بوسہ نہیں ہوگا مگر حجر اسود, کسی گھر کا طواف نہیں ہوگا مگر ہمارے گھر کا طواف. ہر جادو حرام ہے لیکن جو جادو کو باطل کرے وہ ہماری طرف سے حلال ہے. سنا, ہر نجس شے کہ جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے لیکن ہم تمہیں اور جب وہاں آؤ گے تو شراب طہور پلائیں گے. ایسے ہی اللہ نے کہا خبردار موسیقی کی طرف نہ جانا, نغمے کی طرف نہ جانا, غنا کی طرف نہ جانا, اپنی آواز کو زیرو پر نہ دینا. ہاں مگر یہ کہ جو ہمارے اہل بیت کے ذکر کے لیے استعمال آ جائے یہ سلامت رہے. خبردار موسیقی ہم نے حرام قرار دیا, خبردار ہم نے غنا کو حرام قرار دیا, خبردار ہم نے آواز کے زیرو پر کو حرام قرار دیا, خبردار یہ غنا نہ کرنا لیکن آواز دی. ہاں جب علی کا ذکر کرنا, جب حسین کا تذکرہ کرنا, اب سمجھ میں آیا کہ ہر چیز کا ایک غلط استعمال ہے, ایک صحیح استعمال ہے. آواز کا غلط استعمال گانا, صحیح استعمال سوچ گانے. سلامت رہے. جہاں نہ ہے وہاں اللہ ضرور ہے, وہاں اللہ ضرور ہے. کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اس فن کے سوسانی پر. بھائی یہ موسیقی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ ہے, اس میں آواز کا زیرو بم ہے اور یہ غنا, لیکن موسیقی الگ ہے اور غنا الگ ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو 5 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. یہ بات میرے ایجنڈے میں نہیں تھی لیکن بات آ گئی ہے تو نوجوانوں پر منتقل کرنا ضروری ہے. علماء تشریف فرمائے میری بات پر ساتھ کریں گے اور اسے اجازت دے کر گفتگو کرتا ہوں. موسیقی الگ ہے اور غنا الگ ہے. موسیقی آلات کے ساتھ جو آواز نکالی جائے اسے موسیقی کہتے ہیں. غنا خالصتاً گلے کی آواز کو کہتے ہیں, جو گلے کے اتار چڑھاؤ, جسے آپ گڑگڑی کہتے ہیں, جسے آپ آواز کا گھماؤ کہتے ہیں, اسے غنا کہتے ہیں. یعنی یہ جو اچھی آواز ہے یہ کوئی اپنی ماں کی گود سے لے کے پیدا نہیں ہوتا. کسی بد صوت کو آپ کتنا ہی خوش صوت کے ساتھ بٹھا دیں وہ بد صوت ہی رہے گا, متشاعر ہی رہے گا, شاعر نہیں ہو سکتا. ذرا بیٹھے اور میری بات پر ساتھ کریں گے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے, شاعر پیدا ہی شاعر ہوتا ہے.
اس کو شروع سے ہی ہر چیز کا سینس ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں. تو خوشگلو جو ہوتا ہے نا، یہ خوشگلو ہونا یہ اللہ کی خاص عطا ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دادا جو ہے نا، ایک نسل پہلے مثلا دادا اگر بہت خوشگلو سوچتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی ہو جائے، شاید بیچ کی نسل رہ جائے لیکن دوسری نسل میں ضرور وہ صفت منتقل ہو جائے. دادا کا پوتا جو ہے وہ ضرور خوش شوق ہوگا. اسی طرح وہ یہ نہیں ضروری ہے کہ شاعر کا بیٹا شاعر ہو جائے، شاعر کا پوتا ضرور شاعر ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ کسی خطیب کا بیٹا خطیب ہو جائے، خطیب کا پوتا ضرور خطیب ہو جائے. جو ہے یعنی یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ خوشگلو ہونا، خوش شوق ہونا. تو میں نے کہا نا موسیقی الگ، غنا الگ. جو لوگ خوش شوق ہونے اور یہ سوچ خانی، یہ نعت خانی، یہ سلام خانی، کہ جو خوش صوتی سے، اچھی آواز سے، لہر کے ساتھ، بندش کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگ اسے خلاف ہیں. اب دیکھیے میں ابھی بات کروں گا لیکن چلتا ہوں ذرا شروع سے اگر آپ کی اجازت سے. جو ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک سوسخان اعظم کے ایشان ثواب کی مجلس ہے تو یہ بات تو کرنا مجھ پر واجب ہے. میں کچھ تاریخیں سوسخانی پر بھی گفتگو کروں اگر آپ کی اجازت ہو جائے. میں چاہتا تو یہیں سے بات مکمل ہو جاتی لیکن چاہتا ہوں کہ شروع سے چلوں. دیکھیے یہ سوسخانی یہ ایسے راگ اور راگنیوں میں ہوتی ہے کہ جو بڑا مقدس راگ کہلاتا ہے، مقدس راگ کہلاتا ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ یہ جو بھجن گائے جاتے تھے یہ بھگوت گیتا، یہ ہندوؤں کے تمام وید اور یہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو سکھوں کی کتاب ہے، یہ سکھوں کی کتاب جو ہے یہ منظوم ہے، نظم کی صورت میں. جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے وہ نظم کی صورت میں، گرو نانک نے جو کچھ کہا وہ نظم کی صورت میں کہا اور وہ اسے گا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا چلیے ایک میں دلیل اور دے دوں جو مجھے ابھی یاد آئی. جو زبور اتری ہے نا جناب داؤد پر، علامہ اجاز صاحب دیکھیے فوراً سمجھ گئے کہ جو حضرت داؤد پر زبور اتری ہے سے بڑھا دیا ہے کہ آسمانی کتاب ہے. آسمانی کتاب سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحی ہے. توریت، انجیل، قرآن یہ نثر کی صورت میں ہے، زبور نظم کی صورت میں ہے. اور اگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ زبور کو بھی ویسے ہی پڑھا جائے جیسے نثر پڑھی جاتی ہے تو نظم میں اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات تو سمجھے نا. اگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ زبور بھی ویسے ہی پڑھی جائے جیسے انجیل، قرآن اور توریت پڑھی جاتی ہے تو زبور کو نظم کی شکل میں کیوں اتارا اور پھر داؤد کو لہن داؤدی کیوں دیا؟ حضرت داؤد کو لہن داؤدی کیوں دیا؟ حضرت داؤد کا خوش لہن ہونا بتا رہا ہے کہ حضرت داؤد آسمانی وحی کو لہن سے پڑھتے تھے، لہن سے پڑھتے تھے. اتنا خوبصورت لہن حضرت داؤد کا کہ پرندے جمع ہو جاتے تھے، جانور حیوانات جمع ہو جاتے اور جناب داؤد کا لہن سنتے. تو زبور جو اتری وہ منظوم شکل میں اتری، مصروں کی صورت میں اتری. اسی طرح یہ جتنے وید اترے یہ سب منظوم تھے. اب شروع میں دیکھیے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ بہت زیادہ مولوی سے زیادہ مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. لیکن چونکہ تاریخ سوسخانی پر بات ہے اور جتنے سوسخانے کم ہو گئے سب یہاں تشریف فرمائیں تو ان کی اجازت سے دو چار جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں. مولوی سے زیادہ مولوی نہ بنا. ٹھیک ہے. اب میں تاریخ سوسخانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ شروع ہوئی ایک راگ تھا جسے دھرپد راگ کہتے ہیں. دھرپد راگ یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، دھر اور پد دونوں الگ ہے. دھر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ کے ساتھ بولنا اور پد پا اور دال، یہ جو پد ہے اس سے مطلب ہے مقدس پیغام. وہاں سے ایک راگ ہندوؤں نے شروع کیا دھرپد راگ کہ مقدس وید کو ٹھہر کر خوش لہنی کے ساتھ، خوش صوتی کے ساتھ پڑھا جاتا اور جتنا وید پڑھا جاتا تھا وہ ایسے دھرپد راگ میں پڑھا جاتا تھا. دھرپد راگ کے لیے لکھا ہے ابو الفضل اور فیضی جو دربار اکبری کے دور تک میں سے ایک رتن ہے. تو ابو الفضل نے اس دھرپد راگ کا ذکر بھی کیا ہے اپنے سفر نامے میں، اس دھرپد راگ کا ذکر کیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ راجہ مان سنگھ جو اکبر کے ساتھ بہت مشہور جس کا کردار ہے، اس کے دور میں اس دھرپد راگ کو بہت زیادہ بڑھاؤ ملا، بہت زیادہ اس کی پرورش ہوئی. جب نیشا پور کے کچھ راجے اور مہاراجے آ گئے
اور انہیں اودھ کی حکومت ملی جنہیں نوابین اودھ کہتے ہیں. نواب شجاع الدولہ کی بیگم اور نواب آصف الدولہ کی والدہ جنہیں بہو بیگم کہا جاتا ہے. ان کے گھروں میں جو مجالس ہوتی تھی ان مجالس میں جو مرثیے پڑھے جاتے تھے وہ لہجے پڑھے جاتے تھے. مجلس میں پہلے مرثیہ پڑھا جاتا تھا, خطابت بعد میں آئی, مرثیے پڑھے جاتے تھے. اور جیسے جیسے یہ اودھ کا خاندان آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے اس مرثیے کو ترویج ملتی چلی گئی. ٹھیک ہے. اب دو نام ایسے تاریخ اودھ میں سامنے آئے. ایک نام ہے سید میر علی کا. سید میر علی کا ایک نام کہ جنہوں نے اس وید جو وید جس پیغام میں کہا جاتا ہے اس دھرپد راگ کو اپنایا اور اپنانے کے بعد انہوں نے اس میں تبدیلی کی اور تبدیلی کرنے کے بعد انہوں نے حسین کے ذکر کو اس میں ڈھالا تاکہ مجلسوں میں پڑھا جائے. وجہ یہ تھی کہ جب یہ ذکر حسین ہندوستان میں آیا تو وہاں جتنے ہندو ہیں وہ سب خوش شوق ہونے کو بہت پسند کرتے, راگ راگیوں کو بہت پسند کرتے. تو اب یہ طے پایا کہ جو پیغام ان کے انداز میں جائے گا وہ ان کے دل تک اتر جائے گا, وہ ان کے دل تک اتر جائے گا. دھرپد راگ کو اپنا لیا گیا اور اس میں مرثیے ترتیب دیے گئے اور پھر وہ سوسمانی کا رواج شروع ہو گیا. سید میر علی کے 4 شاگرد مشہور, ان میں ایک مولوی عبد القیوم جو اہل سنت تھے, غلام عباس جو ان کے شاگرد تھے, مرزا فدا علی جو ان کے شاگرد تھے, احمد علی عطا, یہ 4 شاگرد تھے. سید میر علی, پتہ ہے میں کیوں نام لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان 4 شاگردوں نے سوچ کر بیٹھے, وہ میں ان سے داد دینا چاہتا ہوں. ان 4 شاگردوں نے علم موسیقی کے وہ تمام راگ جو خوشی کے راگ تھے ان میں ایسی تبدیلیاں کی کہ وہی خوشی کے راگ غموں میں ڈھل گئے. وہی خوشی کے راگ غموں میں ڈھل گئے. اب یہ سید میر علی, سید میر علی نام ہے, سوستان جو بیٹھے وہ ان کے نام سے بڑے واقف ہوں گے. ہمارے مرتضیٰ قادری صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے عرفان بیٹھے, وسیم بیٹھے, اور تمام سوستان بیٹھے ہیں, ان کے نام سے واقف ہوں گے. ہمارے جعفری صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں. تو سید میر علی کا بہت بڑا نام. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نام, اور وہ نام تانسین کے خاندان کا نام تھا ان کا ناصر خان. ناصر خان کے 2 شاگرد تھے جو ان کے بیٹے بھی تھے. ان کی شادی ایک خاتون سے ہوئی. ان خاتون کے 2 بیٹے تھے کہ جو اپنے پاس ساتھ 2 بیٹے لے کے آئے, ایک سید علی اور ایک بندے حسن. یہ 2 ان کے بیٹے بھی تھے, وہ بولے, اور شاگرد بھی تھے. ان دونوں نے سوسخانی کے وہ تمام سوز جو اس وقت کلاسیکل سوز کہلاتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں وہ ان کی بندش میں رکھے گئے. دھرپد راگ میں یہ پابندی تھی کہ اس میں گٹکری نہیں لی جائے گی. دھرپد راگ میں یہ پابندی تھی کہ گٹکری نہیں لی جائے, آواز کی تان نہیں لی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا سلامت رکھے ہمارے بھائی میر حسن کو, اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایسے بھی کردار اور ایسی شخصیتیں, ایسی ہستیاں بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہیں. خدا ان کا سایہ سلامت رکھے اور تمام حضرات کو سلامت رکھے. بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. میر حسن بھی آ گئے تو گفتگو میں لطف آ جائے گا. ایسی بات ہے کہ یہ آپ کی بھی فیلڈ ہے, آپ کا بھی شعبہ ہے. تو گفتگو ہو رہی تھی کہ سوسانی کی ابتدا میر حسن کہاں سے شروع ہوئی, وہاں سے میں چلا. پوری گفتگو تو دوہراؤں گا نہیں, جہاں تک میں پہنچا. ان 4 نے تمام خوشی کے راگوں کو غموں میں ڈھالا. تو میں نے کہا دھرپد راگ میں ہندوؤں نے یہ پابندی لگائی تھی کہ گٹکری نہیں لی جائے, تان نہیں لی جائے, تان نہیں لی جائے, آواز کا جادو نہیں دکھایا جائے گا, سادگی سے پڑھا جائے گا, یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ. لیکن جب یہ سوسخانی کی شکل میں ڈھلا تو سوسخانوں نے طے کیا کہ گٹکری لینا بھی جائز ہے, تان لینا بھی جائز ہے, آواز کا زیرو بم دکھانا بھی جائز ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ ہے وہاں اللہ ضرور ہے. یہ آپ سلامت رہے. اللہ ہے وہاں اللہ ضرور. اجازت دے دی, اجازت دی, اور اجازت اس وقت دی گئی کہ جب وہ تمام رات جو خوشیوں کے رات تھے انہیں غموں میں ڈال دیا گیا, انہیں غموں میں ڈال دیا گیا. اور اب کہا گیا کہ یہ جتنے راگ ہیں جب پڑھے جائیں گے, جس آواز میں بھی پڑھے جائیں گے, خود بخود غم کا ماحول بنتا چلا جائے گا. اب خدا کی قسم کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے استاد گزر گئے, وہ سوسخانی کی طرف کیوں نہیں آئے؟ تو سوسخانی کے اصول جو معین کیے گئے تھے وہ اتنے سخت تھے
کہ استاد بڑے غلام علی خان نے کہا کہ ہر راگ میرے بس کا ہے، سوسخانی کا راگ میرے بس کا نہیں. اتنی آسانی سے سمجھائیں آپ کو. استاد فیاض علی خان، استاد عبد الکریم خان، یہ وہ نام ہے کہ جو بڑے موسیقی کے بڑے نام ہیں. استاد عبد الکریم خان آج سے کوئی 70-80 برس پہلے گزرے. ان کا ایک سوز میرے پاس محفوظ ہے، ان کی آواز میں ایک سوز میرے پاس محفوظ ہے آج تک. ایک بہت بڑی سوزخان گزری، ان کا نام تھا جانکی بائی الہ آبادی. وہ جب اسکول میں جب چلے کرتے تھے نا اسکول، اس دور کا ایک سوز ان کی آواز میں بھی میرے پاس محفوظ ہے. 70-80 برس کا. میری طرح متوجہ رہیے بھائی، نہیں تو ابھی پانی پلا دیجیے مجھے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو ہے آپ پریشان تو نہیں ہو رہے. یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے کہ ایک سوسخان کی مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں ذکر سوسخانی بھی ہو جائے. ہیں آپ پریشان یا پریشان ہو رہے ہیں؟ مجھے تو بات کرنا ہے، جیسے آپ چاہیں سنیں. تو بڑے سخت قسم کے اصول معین کیے گئے سوسخانی میں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے جنہوں نے اس فن کی پرورش کی ہے، عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، جس ہستی نے اس فن کی پرورش کی ہے وہ ہستی ایک بہت بڑی سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور بالکل عہد اودھ، بادشاہان اودھ سے بالکل متصل عہد ہے. نام ان کا تھا خواجہ حسن مودودی. انہوں نے کتاب لکھی نغمات آصفیہ. دور آصفیہ میں جو راگ گائے جاتے تھے پوری کتاب اس پر لکھی. انہوں نے یہ جو مجلس میں آپ عباس علی اور جتنے سوسخان ہیں، یہ جو آپ آج مجلس میں سوز کی بات نہیں کر رہا، یہ جو آپ سوسخانی میں مرثیے جن بندشوں میں پڑھتے ہیں وہ خواجہ مودودی کی رکھی ہوئی بندشیں. وہ خواجہ مودودی ایک سنی کی رکھی ہوئی بندش ہے. قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے. جب قتل ہوئی زہر طلب، جب ہوئی زہر طلب قتل سپاہ شبیر، جتنے کلاسیکل مرثیے ہیں جتنے، یہ سب ان کے رکھے ہوئے، ان کی رکھی ہوئی بندشیں جو آج تک چل رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. پھر دو نام آئے جو ہر سوسخان جانتا ہے، اور نہیں جانتا اسے جاننا چاہیے، جنہوں نے فن سوسخانی کو عروج بخشا اور پھر ہر مجلس میں سوسخانی ایک واجب جزو ہو گئی. وہ دو نام تھے، ایک کا نام تھا میاں مامو، نام ان کا مشہور تھا، اور دوسرے تھے مرزا کلو بہرائچی. یہ دو تھے کہ جنہوں نے سوسخانی کو اتنا جذب کرنے والا فن بنا دیا کہ اتنا زبردست پیغام چاروں طرف پھیلنے لگا کہ سوسخانی جزو مجلس ہو گئے. سوسخانی جزو مجلس ہو گیا. اب ایک اور انکشاف کرنے جا رہا ہوں. اس وقت ساری تیاری خطابت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، حدیث کے ساتھ سوسخانی سلام، بھائی خطیب بیٹھے گا، خطیب کو سنیں گے، ٹھیک ہے. اس وقت پوری مجلس کی تیاری سوسخانی کے لیے ہوتی تھی. اس زمانے میں پوری مجلس کی تیاری سوسخانی کے لیے ہوتی تھی. اس میں پہلے قرآن پڑھا جائے یا جو بھی حدیث کے ساتھ پڑھی جائے، پھر خطیب پڑھتا تھا، پھر سوسخانی ہوتی تھی. خطیب پڑھتا تھا پھر سوسخانی ہوتی تھی. جب خطابت آ گئی مولانا سید حسن صاحب علی اللہ مقامہ کے بعد، پہلے تو مرثیہ پڑھا جاتا تھا، ان کے بعد جب خطابت آئی تو سوسخانی اتنا اعلیٰ فن تھا کہ سوسخانی آخر میں ہوتی تھی. دیکھا یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کبھی بھی رکتے نہیں تھے، مجلس پڑھ کے چلے جاتے تھے. اس دور کے ایک عظیم سوسخان تھے. انہوں نے ایک بار طے کر لیا کہ اب سوسخانی ہونے والی ہے اور یہ عالم جو ہے خطاب کر کے چلے جائیں گے. وہ خطاب کر کے اٹھے، یہ سوسخان کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا قبلہ تھوڑی دیر میری سوسخانی سن کے جائیے، سوسخانی سن کے جائیے. وہ بیٹھ گئے. سوسخانی کی خدا کی قسم ایسی سوسخانی کی کہ پھر وہ عالم کبھی سوسخانی سنے بغیر گئے نہیں. سوسخانی سنے بغیر گئے. اتنا عظیم فن، اتنی فن کی بلندیوں پر لکھنؤ میں یہ سوسخانی پہنچ گئی. لیکن آج لکھنؤ ہی میں سوسخانی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے عظیم سوسخان تھے وہ سارے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. اور انہوں نے فن سوسخانی کی ہم ترویج کہ جس میں مرحوم آفتاب علی کاظمی صاحب، پھر ان کے بعد مظاہر علی کاظمی صاحب، ان سے پہلے دیوان جی، بولے نا نام تو آپ بول دینا، میر حسن دیوان جی ان کا نام، کہ وہ اکیلے ہی سوسخان کافی تھے. کبھی آپ علامہ رشید ترابی کی تقریریں سنیں، جب علامہ رشید ترابی مصائب کا پہلا جملہ کہتے تو سب سے پہلی آواز رونے کی آتی تھی وہ امیر حسن دیوان جی کی ہوتی تھی. امیر حسن دیوان جی کی ہوتی تھی، معشوق علی خان، عظیم المحسن. اور ان کے بعد ایک سلسلہ ہے سوسخانی کا.
کہ جو سبت جعفر تک آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پورا اسکول آف تھاٹ سوسانی کا قائم ہو گیا کہ جو فائق حسین رضوی کے حوالے سے آج تک جاری اور ساری، توجہ ہے آپ، آج تک جاری اور ساری جتنے سوز، میں اس لیے رک رک کر پڑھ رہا ہوں کہ میں ایک ذرا سی اختراع کرنا چاہتا ہوں، بدعت تو نہیں کہوں گا، آپ کی اجازت سے ایک تھوڑا سا اختراع خطابت میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ذرا سا مجھے تکلف ہو رہا ہے بات کرنے میں کہ نوازوں کی بات قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ میں بھی اس فن سے متعلق رہا ہوں، میں بھی اس فن سے متعلق رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے راگ آپ کے حوالے کروں کہ جو راگ ہیں تو خوشی تھی، لیکن جب سوز میں ڈھل گئے تو لگ رہا ہے اسی سوز کے لیے بنے، اسی سوز کے لیے بنے، ٹھیک ہے؟ کچھ اچھا ایک سوز میں لکھ کر لایا ہوں اور وہ میں سوز آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ کی اجازت ہو چاہے تو خاموش بیٹھے رہیں، چاہے تو درود پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا روکتا ہوں، دیکھیے میں بات کر رہا ہوں، ایک راگ ہے بھیم پلاسی، دیکھیے میں پہلے پوری تیاری کروا چکا ہوں کہ جتنے راگ غنا کے تھے سوستانی میں بدل لیے گئے، اور لا اور اللہ پہلے کہہ چکا ہوں، اس لیے کوئی مجھ پہ فتوا نہ لگا، فتوا نہ لگا، میں پہلے لا اور اللہ کہہ چکا ہوں۔ ایک راگ ہے بھیم پلاسی، اس میں دو قسم کا تاثر ہے، اور دونوں تاثر سوز میں رکھا گیا، دونوں تاثر سوز میں رکھا گیا، ایک تاثر بڑا غمگین تاثر اور ایک تاثر اسی راگ بھیم پلاسی کا بڑا پرلطف تاثر۔ اسی طرح بھیروی کے بھی دو تاثر ہیں، ایک تاثر غمگین ہے اور ایک تاثر پرلطف تاثر۔ اسی طرح ایک راگ ہے شنکرا، شنکرا کا جو راگ ہے اس کے بھی دو تاثر ہیں، ایک غمگین اور ایک پرلطف۔ چلیے شنکرا میں آپ کو ایک سوز سناتا ہوں، چار آدمی بول رہے ہیں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگا تاریخ خلافت میں جو ہونے جا رہا، میں 2004 میں مجھے ایک کانفرنس تھی، اس میں میرا بھی مقالہ تھا، تو میں نے مقالہ لکھا تھا میر انیس اور مرزا دبیر کی رباعیات، وہ تقریباً کوئی 20 صفحے کا مقالہ تھا، اس میں نے رباعیات میر انیس اور مرزا دبیر کی رباعیات کا تقابل کیا تھا، اور وہاں مملکت اردو کے بڑے بڑے پہاڑ بیٹھے ہوئے تھے، سارے جو لوگ جانتے ہیں وہ سب موجود تھے، اور جو پریزائڈ کر رہے تھے وہ بھی اس وقت کے بہت بڑے عہد کے بہت بڑے ادیب تھے جو اس نشست کو پریزائڈ کر رہے تھے۔ تو جب میں نے وہاں مقالہ پڑھا تو جب رباعیات پہ آیا تو میں نے رباعیات سنائی نہیں بلکہ سنائی، تو میں آپ کو وہ سوز پڑھ کے نہیں بتا رہا، سنا کے بتا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو مل کے صلوات تو پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ اب یہ راگ شنکرا، میر حسن، اب آپ میر حسن کی آواز اور کہاں میری آواز، ان کی آواز کو سلامت رکھے، اور بس میر حسن کا میرا بہت بڑا ساتھ رہا ہے، آپ کو سلامت رکھے، جب پیارے خان اور ہم اور آپ سب ساتھ سے، تو میں 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ راگ ہے شنکرا، جو میں نے اپنے استاد سے سنا، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں کوئی ساز بجانا نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، لیکن کچھ علماء ایسے گزرے جو علم موسیقی کے ماہر تھے۔ مولانا غلام حسین فندوری بہت بڑے عالم تھے، وہ علم موسیقی کے ماہر تھے، اور بہت بڑے کچھ اور علماء بھی ہیں، نام پھر آپ ان کا سرچ کر لیجیے گا، گوگل کر لیجیے گا، وہ شاید بھی تو کرے۔ 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں بڑے، اور دیکھیے مرتضیٰ کاظمی صاحب نے میرے خطبے کی طرف اشارہ کر دیا، خود سلامت رکھے ان کو، تو میں خطبے سے سوچانی شروع کر دیتا ہوں۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اور مرزا دبیر کے 4 مصرے، راگ ہے شنکرا۔ جو فتوا لگانا ہے ابھی لگا لیجیے، مجلس کے بعد لگائیے، خدا کے لیے یہ مزاج بدل جانا چاہیے مومنین کا، کہ بعد میں کہیں کہ صاحب انہوں نے یہ پڑھ دیا یہ پڑھ لیا، لیکن یہ فائق بھائی سے میری اتھا محبت ہے جو میں اس وقت یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں کہیں کسی مجلس میں نہیں کرتا، لیکن فائق حسین رضوی جیسی عظیم شخصیت، یہ ان کو خراج تحسین پیش ہو رہا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے۔ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، دیکھیے 2
تقریر کر کے آ رہا ہوں، کسی کر رہا ہوں، میرے گلے پہ نہ جائیے. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن دبیر پر ہے جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا. سلامت رہنے سے آپ سنا. اب جو میں نے کہا نا بی کلاسی ایک آگے یہ سوستانی کے استادوں سے میں نے سیکھا ہے، کسی استاد موسیقی سے نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں. میرے استاد سے جن سے میں نے سوستانی سیکھی بھائی محسن آباد نقوی صاحب زائد مروبی کے بازو تھے، وہ بھی بھائی بھی تھے، اور کیا آواز تھی ان کی، کیا آواز تھی. وہ اکیلے ہی ایسے پڑھتے تھے. عارف بھائی بیٹھے انہوں نے سنا ہوگا، جس نے سنا ہے یقیناً ان کو بھی خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے انہیں کا بتایا ہوا. میں نے کہا نا رام بھیم راگ بھیم کلاسی ہے، دو طریقے سے ہے. اس میں غمگین سوز بھی پڑھا گیا ہے اور اس میں ایک پرلطف خوشی کا بھی سوز پڑھا گیا ہے. تو میں آپ کو پہلے خوشی والا سناتا ہوں، اجازت ہے یا ختم کر دوں تقریر؟ بس 10 یا 15 منٹ کی بات رہے گی. اب دیکھیے مرزا دبیر نے کیا کہا. مرزا دبیر نے کہا کہ مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. اب اسی فکر کو پلٹا ہے مرزا دبیر نے، اسی کو پلٹا. دیکھیے کیسے پلٹا ہوگا، دیکھنا بھی رسم. جو روزے میں باریا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد سے یہ سوچ پڑ رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا، لیکن 18-20 سال تو ہو گئے. جو روزے میں باریا ہو جاتا ہے، وہ آج میں جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چلا، وہ صبح کو گلا ساتھ دے رہا ہوتا تو میں آپ کو کیا کچھ سنا دیتا اس وقت، کیا کچھ سنا دیتا. تلک کامود میں، تلک کامود کے بھی 2 رنگ ہیں. تلک کامود میں ایک رجس والا مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جب رن میں علمدار شہ بحر و بر آیا، دریا پا ہوا شور علی کا مصر آیا، آدھا کو جب اس شام سے غازی نظر آیا، دہشت سے ستمگاروں کا منہ کو جگر آیا، ہیبت کے سبب غالب آدھا ہوئے خالی، روحوں سے بدل شیروں
शेरों से सहरा हुए मालिक, हैबत के सबब जी रसल का हुक्म है कि मेरे लिए खुदा ऐसे नौखान बहुत कम पैदा करता है, खुदा ने सलामत रखे। हैबत के सबब कालिब आदा हुए खालिक, रूहों से बदन शेरों से सहरा हुए खालिक। इजाजत है कि चीज से पढ़े जाए सलवात पढ़ने आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब रंगे अलंकारे शहे पहरो पर आया, जब रंगे अलंकारे शहे पहरो दरिया हुआ शोर अली का बिसराया, आदा को जब इस शाम से गाजी नजर आया, दहशत से सितमगारों का जिगर आया, हैबत के सबब तालिबे आला हुए खालिक, रूहों से बदन शेरों से सहरा हुए खालिक। शायद भाई ने मुझे 6 में से और याद दिलाए इसी मरसी में। शायद लिखना है कि हजरत अब्बास आ गए मैदान में और अब उन्होंने रजस पढ़ा। क्या रजस पढ़ा? अब्बास मेरा नाम है, होशियार दादा मेरा इमरान जिगरे हाशिम दीदार, अम्मू भी नबी भी है मेरा अहमद मुख्तार, माँ फातिमा की ताबी है खातूने खुशदवार। देखिएगा माँ फातिमा की बात खातूने खुशदवार, बाबा जो दरिया करो आपका वली है, और आका को जो पूछो हुसैन बने। सुन रहे हैं अब की मैंने गुफ्तगू है तो बहुत बातें सुनिदनी भी हैं और गुफ्तरी भी बहुत सी है। शख्सियत इतनी अजीम है ना फाइज साहब रिजवी साहब से, दिल चाहता है कि बोले जाओ। मेरा उनसे बहुत पुराना बचपन से ही यकीनन हम सुन रहे हैं उनको, और मैंने उनकी जवानी के आलम में उन्हें सुना और उत्तर कुरान दरमियान में हमारे जो शुजा हैं इनकी आवाज़ में बहुत मुमासलत है फाइज भाई की उस आवाज़ में। और हमारे जो अब्बास शाजी हैं तो जिस लेवल पर आकर ये मर्सिया पढ़ते हैं, मैंने बहुत कम सोचतानों को देखा है उस लेवल पर मर्सिया पढ़ते, बस मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं भी उस बीच पर नहीं पढ़ सकता। यकीनन सब साथ देंगे और सभी शीरो शक्ल आपस में हमको इसी तरीके से कारमान लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करते हुए हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मैंने खुद देखा, मेरे वालिद अब से कोई तकरीबन 25 बरस पहले की बात है, तबीयत उनकी खराब हुई, मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया, डॉक्टर को दिखा दिया, दवा दी,
तो मैंने अपने वालिद से कहा कि यहीं से गुजर रहे हैं तो मैं आपको अलम की ज़ियारत करवाता हूँ। शब जुमा थी उस वक्त, मैं अपने वालिद को लेके अलम पर आया। फात भाई अलम पर बैठे हुए नहा पढ़ रहे थे। मेरे वालिद से उनकी बहुत पुरानी याद अल्लाह थी, बहुत पुरानी दोस्ती थी, पहचान गए, गले लग गए और यहीं खड़े होकर मेरे वालिद को उन्होंने गिरवी किया अलम। यकीन फरमाए ऐसी मेरे वालिद की तबीयत सही हुई कि जैसे कुछ खाई। इतनी पुरअसर शख्सियत थे पाक हुसैन, ऐसी रूहानी शख्सियत थे पाक हुसैन रिजवी कि उस मंजिल पर थे, जिक्र की उस मंजिल पर थे कि हुसैन इब्न अली ने उनकी जबान पर यह असर दे दिया था कि हम तो बाद में कहेंगे, जो तुम कहोगे वो भी हो जाएगा। हमने तुम्हारी जबान में असर पैदा कर दिया, तुम जिसके लिए दुआ करोगे। तो ये जो जिक्र हुसैन है ना, ये खुद ब खुद एक इसमें आज़म बन जाता है, इसमें आज़म बन जाता है। क्यों आपने देखा है कि बहुत अजीम जो अज़ादार है ना आप जैसे, क्यों आपने देखा है कि जैसे ही कोई जाकिर जिक्र करके मिंबर से उतरा, कोई नहा खान नहा पढ़ के मिंबर से उतरा, फौरन आके हाथ चूमना और हाथ जोड़ कर कहना मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप जैसे अज़ादार जानते हैं कि ये अभी जिक्र हुसैन करके उतर रहा है, इसकी जबान में असर हुसैन ने पैदा कर दिया है। ये जो कहेगा बराह रास्त हुसैन तक पहुंच जाएगा, जो कहेगा बराह रास्त हुसैन तक पहुंच जाएगा। और फिर जिसने अपनी पूरी जिंदगी हजारों अज़ादारों को रुलाया हो, इसलिए मेरे मौला खत्म हो गई तकरीर, मेरे छठे इमाम ने इरशाद फरमा दिया, शायर बैठा हुआ था, इमाम की बज़म सजी हुई है, मुहर्रम का चांद शुरू हो गया, एक शायर आ गया, अबू अम्मान आ गए, जी मौला आ गया, कहा कोई मर्सिया लेकर आए हो, कोई मेरे जद हुसैन इब्न अली के मसाइल का मर्सिया लेकर आए हो? हाथ जोड़कर कहा जी मौला, आपको तो हमसे पहले खबर हो जाती है, अल्फाज तो आपसे इजाजत लेके हम तक पहुंचते हैं। मौला नया मर्सिया कहा है, कहा सुना अबू अम्मान मेरे जद हुसैन का मर्सिया सुनाओ। अबू अम्मान इमाम बैठे हैं फर्श अदा पर, इमाम से 2 कदम पीछे हट के खड़े होकर सुनाने लगा। इमाम ने कहा अबू अम्मान यहाँ नहीं, मिंबर पर बैठ कर सुना, मिंबर की बुलंदी पर बैठ कर सुना। अबू अम्मान ने हाथ जोड़कर कहा मौला आप फर्श अदा पर बैठे हो और मैं अर्श अदा पर बैठ जाऊं, मैं मिंबर पर बैठ जाऊं। तो एक बार मेरे मौला ने कहा अबू अम्मार अगर तुम देख सकते होते कि मेरे अलावा कौन कौन फर्श पर बैठा है तो तुम यही कहते, इसलिए कि मैं तनहा फर्श पर नहीं हूं, मेरे जद अहमद मुख्तार भी आए हुए हैं, अली हैदर कर्रार भी आए हुए हैं, हसन मुश्तबा भी आए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है मेरा जद तो नीचे बैठे और मैं खड़े हो जाऊं? और अबू अम्मार हुसैन का तस्करा ही इतना बुलंद है कि इसे मिंबर की बुलंदी पर अदा किया जाए। अबू अम्मार मिंबर पर बैठे और नस्र में मिसरे पढ़ना शुरू किए। एक बार इमाम सादिक ने कहा रुक जाओ, ऐसे नहीं, नस्र में नहीं, जैसे तुम अपने इलाके की मजलिसों में पढ़ते हो वैसे लहन से पढ़ो। और जब शायर ने लहन से मर्सिया पढ़ा तो देखने वालों ने देखा कि हुसैन का वारिस सामने बैठा है। जब पुरसा लेने वाला सामने बैठा हो तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो छलक न जाए। उधर से जाकिर ने मर्सिया पढ़ना शुरू किया, इधर से इमाम सादिक की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। जाकिर ने जिक्र शुरू किया, 28 रजब से जिक्र शुरू किया कि हुसैन चले हैं, माँ की कब्र को अलविदा कहा है। उधर से जाफर सादिक का गिरिया शुरू हो गया। क्या सुन रहे मेरे अजीजों, एक सोचखान एक जाकिर के इशारे सवाब की मजलिस है, उनके बच्चे उनके भाई बैठे हैं, उनकी तस्बीह और ताजियत के लिए जुमले कह रहा हूं और अभी मुझे करबला की तरफ वापस पलटना है। उधर अबू अम्मार ने मिसरे पढ़ना शुरू किए। 28 रजब ज़ैनब का कब्र ज़हरा पर गाना पढ़ा और जाफर सादिक ने जन्नतुल बकी का रुख किया और एक बार चीख मार कर कहा हाय सैयदा, हाय बिन्ते रसूल। उधर से जाकिर ने पढ़ना शुरू किया कि 2 मुहर्रम आई, हुसैन करबला में दाखिल हो गए। जाफर सादिक का गिरिया पढ़ रहा है। उधर से जाकिर ने कहा 4 मुहर्रम आई, नहर से ज़ैने हटा दिए गए। जाफर सादिक का गिरिया पढ़ने लगा और जाकिर 7 मुहर्रम तक पहुंचा। उसने मर्सिये में पढ़ा कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। हुसैन के बच्चे अलतश अलतश कह रहे थे। जाफर सादिक का गिरिया पढ़ता रहा यहां तक के 9 मुहर्रम आ गई। अब उस जाकिर ने अजीब रिवायत पढ़ी। वो कहता है अपने मिसरों में कि जब शबे आशूर आई, बीच निस्फ शब को मेरा मौला हुसैन अपने खैमागाह से बरामद हुआ, तन्हा बरामद हुआ। पीछे पीछे हिलाल इब्न नाफे बजली थे। हिलाल की आहट सुनी तो मौला ने कहा कौन है? हिलाल ने कहा आपका देरी ना हुआ। कहा हिलाल मेरे साथ आ जाओ। हिलाल कहते हैं कि मेरा मौला सरजमीन करबला में दाखिल हुआ और मुझे बताया जाता था हिलाल ये जगह पहचानते हो क्या है? ये वो जगह है जहां अब्बास का दाया बाजू
बाजू करके गिरेगा। आगे पहुंचे, कहा हिलाल ये वो जगह है जहां पांच बार दाया बाजू करेगा। आगे पहुंचे होकर कहा हिलाल यहाँ 18 बरस का करियर के बाद खाक और खून में लौट रहा होगा। आगे बढ़े, चीख मार कर गए, कहा यहाँ आसिम की पामान नाश के चुके। एक जाकिर के ऐसे ही सारे समाज की मजलिस होती है, ऐसे ही जिरिया करते चले जाना। कहा यहाँ कासिम की लाश के पामाल टुकड़े में जमा करूंगा। एक जगह गए तो जिगर थाम कर बैठ गए। कहा मौला ये कौन सी जगह है? कहा यहाँ 6 महीने का अली रखा मेरी गोद में होगा, तीर से शोभा आएगा, गर्दन से पार हो जाएगा, गर्दन से पार हो जाएगा। शायद यही तकरीर के आखिरी जुमले हो जाए। तो मालूम मुझे ये रिवायत क्यों याद आई, और अब मुझे याद आया कि क्यों याद आई। अभी तुम्हें भी याद आ जाएगा कि ये रिवायत मुझे क्यों याद आई। हिलाल इब्न नाफे कहते हैं अब मेरा मौला आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद एक नशेब में उतर गया। अब मेरा मौला मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अरे आप क्या सुन रहे हैं? अपने सीनों पर हाथ मारे, आखिरी जुमले पढ़ने जाना। हिलाल कहते हैं मैं जरा हिम्मत करके आगे बढ़ा। अब जो मैंने देखा हुसैन जमीन पर ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में लेटा होता है। आवाज़ें हुसैन आ रही थी, अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। अरे अब मुझे याद आया ये रिवायत इसलिए पढ़ी कि जाओ जन्नतुल बकी में देखना, फायद हुसैन की कब्र अपनी माँ के बिल्कुल पहलू में है, अपनी माँ के बिल्कुल पहलू में है। खत्म करती तकरीर, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। हिलाल ने कहा हुसैन कह रहे थे अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया, और किसी बीबी की आवाज गूंज रही थी ऐ मेरे लाल मैं तेरे मोहम्मद से यहाँ मौजूद हो, तेरे मक्तल की खाक को अपने बालों से साफ कर रही हो। आजा मेरे लाल अपनी माँ की गोद में आ जा, ऐ मेरे लाल फातिमा ने तुझे चक्की आफिस पेश कर। या